السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بدتمیز قسم کے غیر متبع مقلد لگ رہے ہیں، لہذا آپ کو آپ کی ہی زبان پر انشاءاللہ سمجھانے کی جو ہے نا بھرپور کوشش کروں گا۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے کیا کی؟ ایک لکیر کھینچی زمین پر، ٹھیک ہے، اور دائیں بائیں آزو بازو وغیرہ میں اور بھی کچھ لکیریں کھینچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ جو سیدھا لکیر ہے یہی صراط مستقیم راہ راست ہے، ٹھیک ہے نا، جو سیدھا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں والا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ جب نبی نے لکیر کھینچی اور کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اس ٹائم تو مقلد لوگ تھے نہیں، حنفی نہیں تھے، اور نہ ہی شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ جعفری تھے، نہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہے نا تقلید وغیرہ بعد کی پیداوار ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لیا، ورنہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے لکیر کھینچ کر کے، ٹھیک ہے، کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کو فالو کرو، دائیں بائیں مت جانا۔ تو وہی آپ لوگ دائیں بائیں سے ہٹ کر کے صراط مستقیم کی طرف رخ کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ جاہد بھائی، آپ حنفی کے خلاف بول رہے ہو وہ تو برداشت ہوگا، لیکن حنبلی کے خلاف بھی بول رہے ہیں یار آپ، جن کا جوٹھا چاٹتے ہیں سعودی والا حق دیتے ہیں تو اس کو کھا لیتے ہو، اور انہی کے طرح حبہ جبہ پہن کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہو، ان کے خلاف بھی بول رہے ہو۔ سعودیہ میں خلاف مت بولنا، ورنہ انگریز البانی کو جس طرح دھکیاں مار کے نکالا تھا نا، ویسے تم کو بھی نکال دے گا۔ اس کے بعد یہی یعنی کہ راہ راست پر ہی لوگ گامزن تھے، صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، یہاں تک کہ اس حدیث لا تزال طائفۃ من امتی منصورین کی ایک گروہ میری ہمیشہ باقی رہے گی، برقرار رہے گی، ہمیشہ کا لفظ ہے، لا تزال برابر باقی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہے، الحمدللہ۔ اب اگر آپ کہیں گے اس سے مراد اہل حدیث ہے، یعنی کہ جس کو لاکھوں احادیث یاد ہوا کرتی تھی اہل حدیث ہے، تو بھائی الفاظ لا تزال برابر باقی رہے گی ایک گروہ قیامت تک۔ قیامت تک مجھے کوئی ایسا بندہ بھی اس زبان میں دکھائے جس کو لاکھوں حدیث یاد ہو، نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک گروہ اہل حدیث یعنی کہ قرآن و احادیث کو فالو کرنے والا، قرآن و احادیث کو ماننے والا، ایکسیپٹ کرنے والا، قبول کرنے والا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے والا، قرآن و حدیث کے سامنے جیسی تعلیم اس سے آئے اس کو اپنے گردن پر لے لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی وہ بندہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو غیر متبع یعنی کہ مقلد پیدا ہو گیا دنیا میں نا، جو آزو بازو والے راستے سے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے سمجھو۔ اور بات رہی یہ جو کہتے ہیں نا نام رجسٹر کروایا، بھائی ہم لوگ شروع سے ہی اہل حدیث ہے الحمدللہ، لیکن بیچ میں کچھ سڑے ہوئے حنفیوں نے ہمیں نیا نام وہابی سے پکارنا شروع کر دیا، وہابی کہہ کر کے کہ یہ وہابی ہے، اور انگریز وہابی کو دشمن سمجھ کر کے وہابی کو یعنی کہ ہمیں اہل حدیثوں کو بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے توریہ کا استعمال کرتے ہوئے، جو شریعت میں جائز ہے، توریہ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث لکھ دیجیے، ہم وہابی نہیں ہے، حالانکہ ہم شروع سے اہل حدیث ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے توریہ استعمال کیا۔ یہ سب بچوں والی چیز میں سمجھانا پڑتا ہے مجھے یار۔ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گی تو وہ 3 طلاق کے بعد زنا کرنے والا گروہ نہیں ہوگا، 8 رکعت تراویح پڑھنے والا گروہ نہیں ہوگا، علامہ عثمانی سے نفرت کرنے والا گروہ نہیں ہوگا، وہ انگریزوں کی دلالی کرنے والا، حرام خوری کرنے والا، قادیانی کو بہنوئی بنانے والا، یہ وہ گروہ نہیں ہے۔ وہ تو صحابہ کرام کا گروہ ہے جن سے آپ کو نفرت ہے۔ شاید تم کو علم نہیں ہے، جو سعودی کے مفتی اعظم رہ چکے ابن باز رحمہ اللہ، اس نے تقلید کا زبردست رد کیا ہے، کیا رد کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے باضابطہ تقلید کا رد پر کتاب لکھی اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سعودی کے عظیم مفتیان میں سے ہیں، اور وہاں کی عوام تقلید کو لات مارتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں تم کو حنبلی شافعی کب ملیں گے؟ جب کوئی بندہ انڈونیشیا سے گیا ہوگا تو شافعی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کوئی انڈیا سے گیا ہو تو حنفی ملے گا ہی۔ کہو گے سعودی میں دیکھو تقلید ہو رہی، نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
بالکل زاہد شیعہ زاہد اہل تشیع، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی۔ ایک طرف سے غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث نیچے اتر گیا، دوسری طرف سے بریلوی نیچے اتر گیا، تیسری طرف سے یعنی اس طریقے سے یہ جتنے بھی اہل تشیع نیچے اتر گیا، قادیانی نیچے اتر گیا، لیکن اہل سنت والجماعت اسی لکیر پر رہا اور ما انا علیہ و اصحابی پر چلتا رہا۔ اسی طریقے سے دنیا میں وہ کامیاب رہا، مکہ اور مدینہ اور جہاں کہیں بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو کامیاب رکھا۔ اور یہ جو اہل خبیث اہل مرتد جو لوگ ہیں، ان کو ملکہ وکٹوریہ نے بر صغیر میں پھیلا دیا۔ انگریز البانی نے تقلید کے رد پہ کتاب لکھی ہے، تو اسی انگریز البانی کو دھکا مار کے نکال دیا گیا تھا، معلوم ہے کہ نہیں؟ دھکا مار کے نکالا گیا ہے، لات مار کر کے، کہ سالہ تم غیر کا مقلد 8 رکعت تراویح کا بدعت ایجاد کرتا، ایسا بول کر کے۔ البانی ہوتا ہے، یہ سب مرتد لوگ۔ شاید وہاں پہ گروپ چھوڑ کے بھاگا، وہاں سے تیری پٹوا کے یہاں پہ آیا ہے، تو یہاں پہ پھر پٹوانے آیا ہے۔ ابے جھنڈو بامن جی، یہ بتا تیرے بھگوان کو کیسے پتا کہ کئی سو سال کے بعد ایسے ایسے لوگ آئیں گے؟ یہ علم غیب کیسے ہوتا تھا اس کو؟ تیرا بھگوان نبی تھا، خدا تھا، کون تھا یہ بتا۔ بھائی کسی ایک تابعی یا طب تابعی یا ائمہ سلف میں سے کسی ایک کا حوالہ دے دو جس نے سڑے ہوئے حنفیوں کو اہل سنت میں شمار کیا ہو۔ چلو، بلکہ سلف صالحین نے تو سڑے ہوئے حنفیوں کو لات مارا ہے۔ ابو بکر یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اصحاب الرائے اعداء السنہ، کہ اصحاب الرائے کہ جو رائے والے ہیں، تم لوگ رائے والے اصحاب الرائے ہو، ٹھیک ہے، وہ سنت کے دشمن ہے، تم لوگ اصحاب الرائے ہو، اہل سنت نہیں ہو۔ اصحاب الرائے کے مقابلے میں اہل سنت والجماعہ یعنی کہ اہل حدیث تھا، ٹھیک ہے نا جناب عالی؟ تو اس لیے اس بدحواس میں نہ رہیں کہ آپ ہی لوگ اہل سنت ہیں، ہرگز نہیں، آپ لوگ اہل رائے ہیں، آپ لوگ رائے والے ہیں، رائے کے ذریعے سے دلیلوں کو رد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم فاسق و فاجر کی بات کو نہیں مانتے بلکہ گٹر میں ڈال دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 رکعت تراویح کے قائل تھے، بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، موطا امام مالک۔ یہاں تک کہ تمہارے یعنی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، وہ بھی 11 رکعت کے ہی قائل تھے، ٹھیک ہے نا؟ موطا امام مالک بروایہ محمد حسن شیبانی۔ تو یہ تم جاہل ہو، تم کو کچھ پتہ نہیں ہے، جا کر علم حاصل کر لیا کرو۔ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے غالباً، کہتے ہیں کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 اور وطر پڑھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں یار، تم سڑے ہوئے حنفیوں کو یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی، تم سڑے ہوئے صرف حنفی کیا کرتے رہو، جا کر در مختار فتویٰ حرم گیری کا مطالعہ کرو بس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام کے پیچھے قرات کے قائل تھے۔ ان کے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم قرات کریں؟ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہاں قرات کرو۔ تو سائل پوچھتا ہے اگرچہ آپ قرات کریں اے امیر المؤمنین؟ تو عمر بن خطاب نے کہا ہاں اگرچہ میں قرات کروں۔ کتنی تاکید ہے یار کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، یہ عمر بن خطاب کا یہی قول اور فتویٰ تھا اور حکم تھا۔ لیکن سڑے ہوئے حنفی کیا کہتے ہیں؟ ہم عمر کی نہیں مانیں گے، ہم خواہش پرست لوگ ہیں، ہم اصحاب الرائے والے ہیں، ہم رائے کے ذریعے سے دلیلوں کو رد کرنے والے، لہذا ہم اپنی رائے کے ذریعے سے امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے اور عمر بن خطاب کو نہیں مانیں گے، یہ سڑے ہوئے حنفی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی بالکل یہی وجہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر شیطان کی جرح حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے کی، ابو حنیفہ شیطان کان، ابو حنیفہ شیطان، ابو حنیفہ شیطان تھا۔ وجہ معلوم کیوں؟ یہی قیاس، دلیل نص کے مقابلے میں جو حرام قیاس ہوتا ہے نا، سب سے پہلے شیطان نے کی، ٹھیک ہے، مٹی پر قیاس کیا آگ کو، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کی بات یعنی کہ دلیل نص کے مقابلے میں رائے اور قیاس کر کے دلیل کو رد کر دیا، کیونکہ قیاس کے مقابلے میں اس نے کیا کیا؟ دلیل کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا۔ تو یہی ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کیا کرتے؟ دلیل کے مقابلے میں قیاس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو سڑے ہوئے حنفیوں کا اصحاب الرائے کہا گیا ہے، کہ یہ لوگ رائے والے یعنی کہ رائے کے ذریعے سے دلیلوں کو رد کرنے والے۔ تمہارے منہ میں جو کالکھ لگی ہوئی ہے نا، اس کو چھپا نہیں سکتے ہو۔ اگر دم ہے تو میراج ربانی یا سعودی کے سامنے جا کے بول دے کہ تم لوگ امام احمد کی جو تقلید کرتے وہ غلط ہے، ایسا بول دو تو تم لوگ کا جو روٹی بوٹی ہے نا وہ بند کر دے گا، پھر تم لوگ بھکاری کتے کی طرح گھومتے پھرتے رہو گے۔
تیری حیثیت اس سور کی طرح ہے جہاں ہر وقت صرف نجاست کھاتا رہتا ہے، ورنہ اگر تحقیق کرے گا تو پتہ چلے گا کہ محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لوہا مانا ہے، مگر تو سور ہے، تیری نسل سور ہے، سور کو اچھی چیز سے کیا لینا دینا؟ ابے خالد پھر بدتمیزی شروع کرا، بدتمیزی شروع کرا۔ معراج ربانی کا پیشاب پینے ادھر کیوں جا رہا رہے؟ بات کرنا ہے تو کوئی علمی گفتگو کرو، اچھی بات۔ معراج ربانی تیرا بہنوئی لگتا ہے؟ کتے صاحب وہ لوگ تقلید کو لات مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم واقف نہیں ہو، میں نے دو حوالہ پیش کیا، لیکن تم تو ہو جاہل اعظم۔ کتا کہیں کا بے غیرت لعنتی پلیت۔ ابے تیرے امام ابو حنیفہ کو محدثین نے باہر کا دروازہ دکھا دیا تھا، کچھ حدیثیں وغیرہ نہیں تھی، خالی قیاس تھا، قیاس، سمجھا؟ ہاں، قیاس اعظم تھے انہوں، قیاس اعظم۔ سور سے مجھے اشرف علی تھانوی کی یاد آئے گا، اور نجاست خانے سے مجھے در مختار، بحر الرائق اور بہشتی زیور کی وہ عبارت یاد آ گئی جس میں لکھا ہوا کہ سڑے ہوئے حنفی دیوبندی نجاست چاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ائمہ اربعہ کی تقلید چھوڑ کر کے انگریزوں کی تقلید کرنا، یہ کہاں کہ بولتے ہو کہ لات مارتے ہیں؟ آج تک تو کوئی غیر کا مقلد پیدا ہی نہیں ہوا جو صرف 2 رکعت نماز بغیر امتی کے تقلید کے ثابت کر دے۔ تو بھی نہیں پیدا ہوا، مریل کتے کی طرح بھاگا پھرتا ہے۔ نہیں رے، معراج ربانی ہجڑا ہے بول کے تیری آپا بولی تھی رے، نے تیری آپا کو شادی کر لے کے 6 مہینے تک سمسار کر کے چھوڑ دیے تھے، اس لیے معراج ربانی کے خلاف بول رہا رے تو؟ تیری آپا بولی تھی کیا معراج ربانی ہجڑا تھا وغیرہ وغیرہ بول کے؟ ہاں صحیح بتا، کون بولے تیرے کو معراج ربانی ہجڑا تھا بول کے؟ لگتا ہے تیری آپا ہی بولی۔ ائمہ اربعہ کی تقلید چھوڑ کر کے انگریزوں کی تقلید کرنا، یہ کہاں کہ بولتے ہو کہ لات مارتے ہیں؟ کس طرح لوہا مانا آپ دکھا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ جھوٹ بولتا ہے۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ شیطان تھا، ٹھیک ہے؟ اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس امت میں ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہے لوہا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ جرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اتنے سارے جروحات نقل کرنا شروع کر دو، 1 ہفتہ کم پڑ جائے گا گدھا کہیں کے۔ تقلید تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تقلید کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم دلیل نہیں ملتی ہے، یہ تو بعد کے پیداوار ہیں۔ سلف صالحین نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ 4 صدی ہجری کے بعد سڑے ہوئے مقلدین پیدا ہوئے۔ انما حدثت هذه البدع بعد القرن الرابع، کہ یہ جو بدعت ہے یہ 4 صدی ہجری کے بعد ایجاد ہوئی، تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں تقلید کے بارے میں، پھر کیسے ہم تقلید کریں؟ بلکہ ہم بدعت کو لات مارتے ہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر اس بدعت کو عظیم بدعت قرار دیا ہے، تقلید کو عظیم بدعت کہا ہے، اس لیے کہ بعد کی پیداوار میں سے ہے، بعد کی ایجاد شدہ میں سے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت تقلید کو لات مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تقلید بعد کی پیداوار ہے، یہ تیرا ابا انگریز نہ بولا، تیرا ابا انگریز بولا کہ صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح چھوڑ کے انگریزوا کا 8 رکعت پڑھو، یہ تیرا بپا نہ بولا؟ قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تقلید اور اتباع تو ایک ہی چیز ہے۔ اب تیرا بپا اگر بولے گا تو تیرا بپا کا بات میرے لیے حجت نہیں ہے۔ تو سور ہے، سور کا گوں کھانے والا قوم ہے۔ معراج ربانی سعودیہ کا گوں کھاتا ہے، تو گوں کھاتا تو سب گوں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر صحابہ ابو حنیفہ کی تعریف کریں گے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کو تو گوں چاہیے، گوں۔ تو ٹھیک ہے، تقلید پر ایک دلیل دے دو، میں بھی تقلید کرنا شروع کر دوں گا، ورنہ تقلید کو لات مارتا رہوں گا، جیسا کہ سلف صالحین، ائمہ اہل سنت، ائمہ اعظام، ہاں ائمہ متقدمین محدثین کرتے آئے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے ان کان للضلال فالتقلید امہ، اگر گمراہی کی کوئی ماں تو تقلید ان کی ماں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دلیل دے دیجئے، ہم تقلید کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ تقلید کو لات ماریں گے بدعت بدعت کہہ کر کے۔ کیا واقعی میں تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے؟ یہ لو دیکھو کون گو کھاتا ہے، دیکھو۔ دیکھ خالد، اچھی بات کر، زاہد بھائی ایک بڑے آدمی ہے، اچھی عزت سے بات کرتے ہیں، اچھی بات کر۔ اور تو اس وائس کے اندر بول رہا تقلید اور اتباع ایک ہی ہے، بول رہا اسی پہ کھڑے ہو جا تو،
میں تیرے کو قرآن سے دلیل دوں گا. جب تقلید اور اتباع تجھے میں گروپ سے لات مار رہا ہوں اب، کیونکہ تو بدتمیزی پہ آ گیا. تو پیخانہ کھا کے ہے، تیری زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں. ابے تیرے بھگوان ابو حنیفہ کو علم غیب کیسے ہوا؟ کیا نبی تھا تمہارا ہوا؟ یہ بتا، تو کہاں کہاں بھاگ رہا ہے؟ بھائی جان کیا آپ کو ایک دوسرے کے عقاب ابے اتنی بکواس کر رہا ہے. سیدھا سیدھا سوال ہے، کیا صرف ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر؟ مطلب یہ ہے کہ تو مانتا ہے کہ تیرے امام کو علم غیب تھا، تیرا امام، تیرا نبی، تیرا خدا ہے نا؟ بول، ختم بات. کیوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اتنا بھوک کیوں رہا ہے؟ اس سے پوچھا ہے کہ تیرے خدا، تیرے نبی، تیرے بھگوان امام ابو حنیفہ کو کیسے پتہ چلا کہ اتنے سو سال کے بعد ایسے ایسے لوگ آئیں گے؟